السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم تاریخ دمشق لابن عساکر کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں اس مبارک کتاب میں مختلف نوعیت کا اتنا زیادہ مواد ملتا ہے کہ وہ مستقل طور پہ تاریخ دمشق سے وہ کتابیں نکالی جا سکتی ہیں۔ کام کی نوعیت آسان ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جس انسان نے اپنی زندگی کو وقف کر لیا ہو قرآن و حدیث کے لیے، مشن محدثین کی آبیاری کے لیے، اس کے لیے سمندروں کی گہرائیاں اور پہاڑوں کی چوٹیاں کراس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ چند چیزیں ہم اپنے احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ تاریخ دمشق کے حوالہ سے مختلف کاموں کی نوعیت ہمارے سامنے آ جائے۔ پہلی بات، امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس قدر اوہام کی وضاحت کی ہے جو مختلف سندوں کے اندر، متون کے اندر موجود ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ وہ وہم پر ضرور تنبیہ کرتے ہیں کہ جی اس سند میں یہ وہم ہے، اس متن میں یہ وہم ہے۔ تو اتنا مواد جمع ہو گیا ہے کہ ہم اس کو مستقل کتاب الاوہام کے نام سے مرتب کر سکتے ہیں۔ اب سارے کام ہم نے مل جل کر کرنے ہیں۔ کوئی محنتی بھائی ہوں وہ ہم سے رابطہ کریں، یہ سارا ڈیٹا کتاب الاوہام کا ہم انشاءاللہ اسے مہیا کریں گے اور ان کی کریں گے باحوالہ چیزیں ہر جلد کے اندر کہاں کہاں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے وہم پر تنبیہ کی ہے کہ فلاں سند میں فلاں وہم ہے، درست کیا ہے، یہ مستقل طور پہ الگ کتاب ہونی چاہیے۔ اسی طرح اخطاء، راویوں کی اخطاء، ان دونوں چیزوں کا تعلق علت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ ہم نے اپنے دورہ علل حدیث میں اس پر ایک 80 سے زائد لیکچروں میں بحث کی کہ علت ہے کیا، تو یہ مستقل کتاب ہو سکتی ہے کتاب الاوہام والاخطاء لابن عساکر مرتب کا آگے نام آ جائے گا، اور یہ مستقل طور پہ کام ہونا چاہیے تاکہ کتب علل میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی علل کی کتاب جو ہم نے فوائد جمع کر دیے ہیں، اب اس کو ترتیب دینے کے لیے اللہ تعالی ہمیں کوئی اچھا ساتھی عطا فرمائے، ہم اسے سارا ڈیٹا مہیا کریں گے۔ وہ 5-6 ماہ مسلسل ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ اس طرح یہ مبارک کتاب ترتیب دی جا سکتی ہے۔ دوسری کتاب، اس کا نام ہوگا کتاب الثواب، اللہ اکبر، لابن عساکر۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی یہ بھی عادت مبارکہ ہے کہ سند اور متن میں جو ان کو منہج محدثین کے مطابق لگتا ہے کہ درست یہ ہے، وہاں پر لکھتے ہیں الثواب ھکذا، کہ اس سند میں راوی مکی ہے، جبکہ الثواب
درست یہ ہے کہ یہ راوی فلاں ہے، مدنی ہے مثال کے طور پہ، اس پر بھی بہت زیادہ ڈیٹا تاریخ دمشق ابن عساکر میں موجود ہے۔ ایک ساتھی کو ہم یہ سارا ڈیٹا مہیا کریں گے باحوالہ انشاءاللہ، وہ 5-6 ماہ لگا کے کتاب الثواب کو، یعنی وہ چیزیں علوم و فنون کے ساتھ تعلق رکھنے والی جن کو امام ابن عساکر نے درست قرار دیا ہے، یہ ایک مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسری کتاب جو تاریخ دمشق سے ہم نے نکالی ہے وہ ہے الاحادیث الضعیفہ عند الامام ابن عساکر رحمہ اللہ۔ بہت زیادہ احادیث پر امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ان کے ضعیف اور باطل موضوع من گڑت ہونے کا حکم لگایا ہے، سند پر بحث کی ہے، دراسے کیے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا ڈیٹا ہے تاریخ دمشق کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما دے۔ ایک ہم بھائی کو یہ ڈیٹا سارا مہیا کریں گے، وہ 5-6 ماہ لگا کے یہ مبارک کتاب ترتیب دے سکتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہم نے تقریب تاریخ دمشق کا منہج ایک لیکچر میں بیان کیا ہے کہ ہم نے صرف اس مبارک کتاب میں تاریخ دمشق میں جو جرح و تعدیل کے اقوال ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، جن راویوں پر یہ اقوال ہیں ان کو مرتب کر دیا ہے، تاکہ تاریخ دمشق کا بالکل چھوٹا سا اختصار 2 جلدوں کے اندر وہ مرتب ہو جائے اور امت کے سامنے تاریخ دمشق میں مذکور جرح و تعدیل کے اقوال الگ کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اسی طرح ہم نے دیگر مشائخ عرب و عجم کے اساتذہ، محققین، محدثین سے رابطہ بھی کیا، تو ان میں سے بعض احباب نے ماشاءاللہ بڑے ہی مفید ہمیں مشورے دیے جو واقعتاً قابل توجہ ہیں، اور اس کے مطابق بھی ہم کام کریں گے۔ زندگی موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہے، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے تاریخ دمشق پر کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ایک یہ بھی مستقل کام ہے تاریخ دمشق کے حوالہ سے، چونکہ تاریخ دمشق بہت بڑی کتاب ہے۔ تاریخ دمشق میں ایسے کتنے ہی راوی ہیں جو تقریب التہذیب میں نہیں ہیں، لسان المیزان میں نہیں ہیں، تعجیل المنفع میں نہیں ہیں۔ تو تاریخ دمشق کے وہ راوی جو تقریب التہذیب، لسان المیزان اور تعجیل المنفع سے زائد ہیں ان کو الگ مرتب ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہوگا زوائد رجال تقریب واللسان و تعجیل المنفع من خلال تاریخ دمشق، اور یہ بہت ہی اہم کام ہوگا کہ تاریخ دمشق کے وہ راوی جو ان مشہور عام متداول 3 کتابیں تقریب، لسان اور تعجیل میں نہیں ہیں، ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کام ہم نے بذات خود شروع کر دیا ہے، جلدی ہی مکمل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح تاریخ دمشق میں کئی ایک نادر اقوال ہیں جو اقوال تہذیب و تہذیب میں نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک کتاب تہذیب و تہذیب میں تاریخ دمشق سے بہت ہی زیادہ استفادہ کیا ہے اور بڑے حوالے دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود کافی زیادہ اقوال جو تہذیب و تہذیب میں نہیں ہیں لیکن تاریخ دمشق میں موجود ہیں، تو اس پر بھی کام ہوگا انشاءاللہ، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہوگا مستدرک علی تہذیب تہذیب من خلال تاریخ دمشق،
کہ تاریخ دمشق کے جرح و تعدیل کے وہ اقوال جو تہذیب و تہذیب میں نہیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہماری کتاب تقریب تاریخ دمشق کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور تہذیب و تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے مقارنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، جلد ہی یہ ڈیٹا الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک نوعیت کے اہم علمی کام تاریخ دمشق پر ہو سکتے ہیں۔ مثلا امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ہر حدیث کو اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسند الامام ابن عساکر رحمہ اللہ کے نام سے مستقل یہ کتاب ہو سکتی ہے۔ مسند پر ترتیب دی جائے تاریخ دمشق کے حوالہ سے، یا سنن الامام ابن عساکر رحمہ اللہ کے نام سے بھی یہ ترتیب دی جا سکتی ہے۔ سنن کی کتب کی ترتیب کے ساتھ تاریخ دمشق کی تمام روایتوں کو جمع کیا جائے۔ اسی طرح امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے توابع کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بہت بڑا ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو اس پر بھی کوئی نوجوان علم حدیث سے محبت کرنے والا کوئی کھڑا ہو، ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ تمام حوالے تاریخ دمشق سے جو ہمیں ملے ہیں وہ ہم ان کو مہیا کریں گے۔ وہ ہمارے شراف میں، ہماری نگرانی میں 5-6 ماہ محنت کریں۔ جہاں جہاں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے توابع کا ذکر کیا ہے کہ فلاں فلاں کا مطابع ہے، فلاں فلاں کا مطابع ہے، اس پر بھی مستقل ڈیٹا ابن عساکر رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ دمشق سے سامنے آ سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی کئی کام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو، اور تاریخ دمشق جو تاریخ کا، رجال کا، علل کا، اوہام اور اخطاء کا، روات کا، حدیث کا ایک بہت بڑا موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مبارک کتاب سے استفادہ کرنے کی اور امت کے لیے اس سمندر سے، اس عظیم خزانے سے چیزوں کو اکٹھا کر کے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔